السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ حریم کیا ہوا؟ انابیہ گھبرائی تھی جبکہ وہ ہنوز یوں ہی درد سے ماہی بے اب کی طرح تڑپنے لگی۔ حریم کیا ہو رہا ہے؟ انابیہ اس کا چہرہ زور سے تھپ تھپایا جبکہ وہ اپنے لب پیچھے کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ انابیہ نے اپنا فون اٹھایا تبھی باہر جائش کی گاڑی کی آواز سنائی دی۔ انابیہ باہر کی جانب بھاگی۔ جب وہ گاڑی سے اتر کر اندر داخل ہوتا ہوا دکھائی دیا، میں عماد لوگوں کو ہاسپٹل چھوڑ آیا ہوں، جانے کیوں مگر مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، عجیب سی ٹینشن ہو رہی تھی تو میں چلا آیا۔ جائش نے اندر آتے ہوئے اپنے آنے کی وضاحت دی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کا ہوائیوں اڑا چہرہ دیکھ کر جائش پریشان ہوا۔ حریم کی بھی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، لگتا ہے وقت ہو گیا ہے، اسے بھی ہاسپٹل لے جانا ہوگا ابھی، انابیہ نے کہا تو وہ پریشانی کے عالم میں اندر کی جانب گیا۔ حریم وہ دیوانہ وار اس کے کراہتے وجود کے اوپر جھکا۔ جائش آج مہینوں بعد ان لبوں پر درد کے عالم میں اسے پکارا بھی تھا تو جائش نے نم آنکھیں لیے اسے نرمی سے بازو میں اٹھایا۔ انابیہ چلو، جائش نے کہا تو انابیہ نے اس کے کمرے میں سے ضروری سامان کی تیار باسکٹ بھاگ کر گاڑی میں رکھی اور فوراً باہر نکلا۔ انابیہ نے گھر کو لاک کیا۔ جائش نے حریم کو نرمی سے گاڑی میں لٹایا۔ وہ لوگ ہسپتال کے لیے فوری نکلے۔ وہ جب حریم کو لیے ہاسپٹل پہنچے تو وہ جو پہلے ہی پریشان تھے۔ حریم کی ایسی حالت دیکھ کر مزید ہاتھ پیر ٹھنڈے پڑ گئے۔ حریم کو لیبر روم جایا گیا۔ اسما کا تو کمپلیکیشن کی وجہ سے آپریٹ ہونا تھا۔ اسما کو خون کی ضرورت تھی جو کہ کسی سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ بلڈ بینک میں بھی اسما کے میچ کا بلڈ دستیاب نہیں تھا۔ عماد کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے۔ اتنے میں انابیہ کے کہنے پر اس کے خون کا ٹیسٹ کیا گیا تو اتفاق سے اسما سے میچ کر گیا۔ تب انابیہ نے اسما کو اپنا خون دیا۔ ادھر حریم کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس کی دلخراش چیخیں لیبر روم سے باہر تک گونج رہی تھیں۔ جائش نے بھی باہر سے یہاں سے وہاں بے قراری سے چکر لگاتا اتنا ہی تڑپ محسوس کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر نے اسما کے ہاں بیٹی کی پیدائش کی نوید سنائی۔ ماں اور بچہ دونوں محفوظ تھے۔ سلمیٰ بیگم، یوسف صاحب انابیہ اور جائش کا بار بار شکریہ ادا کر رہے تھے۔ عماد کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے مگر ابھی اپنی لاڈلی بیٹی کی وجہ سے ٹھیک سے خوش نہیں ہو پا رہے تھے۔ اس کی فکر ہر خوشی پر بھاری تھی۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب، آج ان کی نگاہوں میں انابیہ اور جائش کی قدر مزید بڑھ گئی تھی۔ ان گزرے مہینوں میں جائش نے جس طرح اپنا حق ادا کیا، ہر فرض پورا کیا تھا، جس طرح اس کا خیال رکھا، عماد کی جگہ ان کا کوئی اپنا بیٹا بن کر دکھایا، حریم کے بار بار دھتکارنے پر بھی اس شخص نے جس قدر خندہ پیشانی سے اس کا خیال رکھا تھا، اسے سہارا دیا تھا، سامنے کی ٹھوکروں پر بے آسرا نہیں چھوڑا تھا، وہ اور انابیہ جس طرح ان کے گھر کا حصہ بن گئے تھے، سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب کے دل میں اپنا گھر کر گئے تھے۔ انہیں یہ اچھی طرح معلوم ہو چکا تھا اگر دنیا میں حریم کے لیے کوئی بہترین جیون ساتھی بننے کا حقدار ہے تو وہ صرف سردار جائش جگیر ہی ہے۔ اب بھی اسے بے تحاشا بے چین ادھر ادھر دیوانوں کی طرح چکر کاٹتے دیکھ رہے تھے۔ تبھی ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ کچھ ہی دیر بعد چوں چوں کی آواز کے ساتھ نرس مسکراتی ہوئی لیبر روم سے باہر آئی۔ مبارک ہو مسٹر جائش، آپ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے۔ نرس نے اسے زندگی کی سب سے بڑی اور خوبصورت خوشخبری سنائی۔ سسٹر، میری وائف؟ اس نے بے قرار ہو کر پوچھا جبکہ وہاں موجود ہر شخص نے اس کی بے قراری پر کھل کر مسکرا دیا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، کچھ دیر بعد روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، سسٹر کہتی پھر سے اندر غائب ہو گئی۔ سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے۔ عماد، یوسف صاحب، جائش نے ہاسپٹل کی مسجد میں شکرانے کے نفل ادا کیے۔ وہ سب اسما کے پاس روم میں تھے۔ اسے ہوش آ چکا تھا اور سب کے خوشی سے کھلتے چہرے دیکھ کر وہ بھی نکاہت بھری مسکرا گئی تھی۔ چھوٹی سی بیبی جو اسما کی کاپی تھی وہ سلمیٰ بیگم کی گود میں تھی۔ عماد صدمہ کے سہانے بیٹھا ہوا تھا۔ تم نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دی ہے میری جان، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ عماد نے جھک کر دھیمے سے اسما کے کان میں سرگوشی کی۔ شرم کریں عماد، وہ سب کی موجودگی میں لال ٹماٹر ہو رہی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور شوشہ چھوڑتا اسما نے جلدی سے آنکھیں موند لیں۔ عماد اس کے اس حفاظتی اقدام پر کھل کر مسکرایا۔ نرس سے آرام کرنے کا کہا تو سب باہر چلے گئے۔ کسی کا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا مگر مجبوری تھی، بیبی کو بھی سسٹر کے حوالے کر دیا گیا۔ باہر جائش بھی اسی بات کا بے چینی سے منتظر تھا۔ کب وہ حریم کو روم میں شفٹ کیا جائے اور کب وہ اسے دیکھیں گے۔ آخر سسٹر نے آ کر بتایا اسے روم میں شفٹ کر دیا گیا ہے۔ وہ سب حریم کے روم میں داخل ہوئے۔ وہ اپنے دائیں جانب ہلکا سا جھکی اور کاٹ میں دیکھنے کی کوشش کرنے لگی مگر ابھی تکلیف میں تھی تو اتنا موو نہیں کر پا رہی تھی۔ سب اس کی بے چینی پر مسکرا دیے۔
سب کو اندر آتا دیکھ کر وہ نرمی سے سیدھی ہو گئی۔ گلابی رنگ میں زردیاں گھلی ہوئی تھیں، آنکھیں رونے کے باعث شدید سرخ تھی۔ مبارک ہو بھائی، ہم نانا نانی بن گئے ہیں، یوسف صاحب نے اندر آتے ہوئے کہا تو وہ کانوں تک سرخ ہو گئی۔ جائش آہستگی سے چلتا کاٹ کی جانب بڑھا، کاٹ پر پوری طرح جھکا ہوا تھا، اب وہ اپنے ہی چھوٹے سے عکس کو نرمی سے چوم رہا تھا۔ حریم نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، نابیہ بھی کاٹ پر دونوں ہاتھوں سے تھامے سر خوشی سے نم آنکھوں سے مسکرا رہی تھی۔ بھائی بس کریں، اب مجھے بھی پیار کرنے دیں، نابیہ نے جھنجھلا کر کہا تو مسکراتا ہوا پیچھے ہٹا۔ عماد نے حریم کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا، تب جائش نے بھی اس کے سر پر پہنچ گیا۔ تم ٹھیک ہو نا؟ جائش نے اس کا زرد چہرہ گہری بے چین نظروں سے دیکھا۔ ٹھیک ہوں، حریم نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ سب کافی دیر اس کے پاس بیٹھے رہے۔ حریم ان کی خوشی سے دھمکتے چہرے کو دیکھ کر نظریں چراتی رہی، حتیٰ کہ دونوں بہن بھائیوں نے پوری طرح بیبی کے جانب متوجہ تھے، وہ خواہ مخواہ میں ہی جل کر پہلو بدل رہی تھی۔ ان 7 ماہ میں اس شخص نے اس پر اپنی عنایت محبت چاہتے عیاں کی تھی، اسے اپنے دل کی اونچی مساری پر بٹھایا تھا، اب وہ سب اس کی عادی ہو چکی تھی، یا شاید تھوڑی مغرور ہونے کی بھی لگی تھی۔ عماد اور سلمیٰ بیگم یوسف صاحب اس سے باتیں کرتے رہے، پھر اس نے خود ہی کہا کہ وہ اسما کے پاس چلے جائیں۔ سب نے خوش دلی سے حامی بھری، کمرے سے باہر نکل گئے، سوائے اس شخص کے جو اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا، حتیٰ کہ نابیہ بھی بہانے سے وہاں سے کھسک گئی۔ حریم جو ان کی جانب متوجہ تھی، فوری طور پر لاتعلقی اختیار کر گئی۔ بیبی کاٹ میں پرسکون ہو کر سو رہا تھا، جائش اب پوری طرح اس کی جانب متوجہ تھا، وہ اٹھ کر اس تک آیا۔ حریم نے اس کی جانب سے رخ موڑنا چاہا، مگر جائش نے بیڈ پر اس کے انتہائی قریب بیٹھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر ایسا کرنے سے قبل ہی اپنی گرفت میں لے لیا۔ اب بس بھی کر دو جانے من، تمہاری قید کے ان 7-8 دنوں کا خمیازہ میرے 8 ماہ بھگت چکے ہیں، میری جان، خدا کے لیے اب مجھے معاف کر دو، اب تو ہمارا بیبی بھی اس دنیا میں آ چکا ہے، پلیز اس کی خاطر ہی مجھے معاف کر دو، حویلی چلی آؤ۔ جائش کی نرمی بھرے لہجے میں التجا تھی، جبکہ وہ اس کی بات کا کچھ اور ہی مطلب سمجھ کر سر پیر سلگ گئی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ جیسے مردوں کی یہی پرابلم ہے، یہی سوچ رکھتے ہیں نا؟ اولاد دنیا میں آ گئی ہے تو بیوی کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی ہیں، بن گئی وہ ساری عمر کے لیے آپ کی غلام۔ اگر آپ کی یہی سوچ ہے تو سردار جی تو انتہائی، تمہیں کس جاہل نے کہا ہے ہر مرد کی سوچ یہی ہوتی ہے؟ جائش نے اس کی بات تیزی سے کاٹی۔ آپ کے اس کے لہجے کی سختی حریم کو اپنی جگہ ساخت کر گئی۔ ہر مرد کی یہ سوچ نہیں ہوتی، اولاد عورت کی غلامی کا ذریعہ ہے۔ کس جاہل نے کہا ہے اولاد عورت کے پاؤں کی بیڑی ہے؟ یہ اولاد ہی تو ہوتی ہے جو میاں بیوی کے رشتے کو پختہ کرنے کو ایک محبت بھری سبیل ہوتی ہے، میاں بیوی کا پاکیزہ رشتہ مضبوط ترین کرنے کا ایک ذریعہ۔ میاں بیوی کے لیے اولاد اللہ تعالیٰ کی جانب سے عنایت کیا گیا کتنا خوبصورت تحفہ ہے، اس بات سے انکار کیا جا سکتا ہے کیا؟ اتنے ماہ ہو گئے ہیں، مجھے لگا اب تو تم میری نیچر کو سمجھ چکی ہوگی، مگر افسوس، تم سوچ بھی کیسے سکتی ہو حریم؟ میں اس بیبی کو تم تک پہنچنے کا ذریعہ بناؤں گا۔ جائش نے اس کی چن تھام کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں تو کیا میں بول بھی نہیں سکتی؟ پتہ نہیں کہاں غلط کر رہی تھی، جب آنسو آنکھوں سے زور و قطار بہنے لگے۔ اس قدر نازک خوبصورت درد بے درے تکلیف کے باعث اسے جذباتی سہارے کی ضرورت تھی، جو شاید اسے میسر آیا تھا۔ ایسے کیا کر دیا آخر میں نے؟ میری ہزاروں کوششوں، ہزاروں منتوں پر بھی تمہارا پتھر دل نہیں پگھلتا۔ جائش نے نرمی سے اس کی چن پر اپنے لب رکھے، جبکہ وہ فضول میں ہی رو گئی۔ آپ نے زبردستی کی تھی میرے ساتھ۔ حریم نے اس کا گریباں دبوچ کر اپنا سب سے بڑا دکھ بیان کیا، وہ دھچکا جسے میں اب تک سمجھ نہیں پائی، وہ اس کی ذات کو ذرہ ذرہ کر گیا۔ بس ایک مرتبہ معاف کر دو میری جان، اب میرے ساتھ حویلی چلی آؤ، وعدہ کرتا ہوں آئندہ ہمیشہ تمہاری اجازت طلب کر کے ہی تمہارے قریب آیا کروں گا۔ جائش کا چہرہ بے تاثر، جبکہ لہجہ انتہائی غیر سنجیدگی تھا۔ وہ جو معافی مانگنے والی بات سن رہی تھی، باقی سب باتیں دماغ کے اوپر سے گزر گئیں، مگر جب سمجھ آئی تو حریم چیخ پڑی، دور ہٹے مجھ سے، اس نے مذمت شروع کر دی۔ رونے کے درمیان اسے پتہ ہی نہیں چلا وہ کون سی اور کس سچویشن میں ہے، تب ادراک ہوتے ہی اس کے اوساط خطا ہوئے۔ ہٹ جاؤں گا، پہلے قریب سے جی بھر کر دیدار تو کرنے دو۔ جائش نے حسبِ عادت اس کے ماتھے پر اپنا دہلکتا ہوا لمس چھوڑا۔ آئی ہیٹ یو سردار جائش جگیر، وہ آنسو بہاتے ہوئے بے بسی سے بولی، بٹ آئی لو یو سو مچ۔ جائش نے اپنا دل کھول کر رکھا، اب اسے محسوس ہوا وہ ہلکے ہلکے کانپ رہی تھی۔ تب جائش نے بنا کچھ کہے نرمی سے اسے سہارا دے کر تکیے پر لٹا دیا۔ آرام کرو میری جان، تمہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ جائش نے اس پر چادر ڈالی، وہ ڈھیٹ بنی چھت کو گھورنے لگی، تب جائش نے جھک کر اس کی پلکوں کو اپنے لبوں میں قید کیا۔ حریم نے بے تحاشا گھبرا کر اپنی آنکھیں زور سے مچ لیں، اس کے پرتپش لب سے
کب اسے خود بھی سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اب وہ گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ جائش نے مسکرا کر پیچھے ہٹا اور پھر سے اپنے بیبی کی جانب متوجہ ہو گیا۔ حریم اور اسما کو گھر آئے 2 ہفتے ہو چکے تھے۔ اس دوران آج 2 دن پہلے عماد اور جائش نے اکٹھے مل کر ایک ہی دن بچوں کا عقیقہ بڑے پیمانے پر کیا تھا۔ عماد نے اپنی گڑیا کا نام مارورہ رکھا تھا، جبکہ جائش نے اپنے شہزادے کا نام سردار تیمور جائش رکھا تھا۔ سب بے تحاشا خوش تھے۔ ان سب کی خوشی اس وقت خاک میں ملی جب وہ لوگ سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ وہ سب حریم کے کمرے میں موجود تھے۔ جائش اور انابیہ بھی کمرے میں آ گئے۔ جائش نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا جب حریم نے اپنے بابا کی جانب دیکھا۔ بابا، بیبی کی پیدائش ہو چکی ہے تو اب کوئی رکاوٹ نہیں، اب مجھے آزادی چاہیے۔ اس شخص کو کہیں مجھے ابھی اسی وقت ڈیورس دے دے۔ حریم نے بے لچک لہجہ اختیار کیا۔ انابیہ کو لگا وہ سانس لینا بھول گئی، جبکہ جائش نے بے یقینی سے پھٹی ہوئی نگاہوں سے اسے صدمے سے دیکھا۔ اسے تو لگا سب ٹھیک ہو گیا ہے، اب سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ مان گئی ہے، اپنی جان توڑ کوشش کی تھی وہ اسے منا لے گا، مگر جائش لال چہرہ اور پھولی ہوئی رگیں لیے اس کی جانب دیکھ گیا۔ حریم، یہ کیا بچپنا ہے؟ اب سب سے پہلے عماد نے اسے ٹوکا۔ یہ میری زندگی ہے بھائی، تو فیصلہ کرنے کا اختیار بھی مجھے ہونا چاہیے۔ حریم نے سادگی سے کہہ کر اسے چپ کروا دیا۔ سلمیٰ بیگم اور یوسف صاحب بھی اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جائش خاموشی سے اپنی جگہ سے اٹھا، بیبی کو سلمیٰ بیگم کی گود میں دیا۔ وہ بہت خاموشی سے کچھ کہے بغیر کوئی سوال کیے اس کمرے کی دہلیز پار کر گیا۔ انابیہ بھی آنکھوں میں آنسو لیے اس بے حس لڑکی کی جانب دیکھا جس نے ایک پل میں اس کے اور اس کے بھائی کے خلوص، نیکی اور خدمت گزاری کا آسمان سے لا کر زمین پر پٹخا۔ وہ بھی خاموشی سے اس دہلیز کو پار کر گئی، حتیٰ کہ کچھ دیر بعد بغیر فی الحال سب اس کے کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ وہ آوازیں دیتی رہی مگر ابھی کسی بھی قسم کی بات کرنے کا حوصلہ خود میں نہیں پاتا تھا۔ اگلے 15 دن یوں ہی انتہائی بوجھل، بیزار اور لیے ہوئے گزرے۔ وہ اپنے کمرے میں موجود تیمور کو فیڈ کرا رہی تھی جب دستخط دیکھ کر یوسف صاحب، سلمیٰ بیگم اور عماد اندر داخل ہوئے۔ وہ ان کی جانب متوجہ ہوئی۔ ان کے چہرے پر غیر معمولی حد تک سنجیدہ تھے۔ حریم، جائش کا فون آیا ہے، اس نے بولا ہے تم آزادی چاہتی ہو تو اب کی بار تمہیں مکمل فیصلے کا اختیار دیتے ہوئے تمہاری ہر خواہش کا احترام کرے گا۔ اس لیے اس نے کہا ہے خلا کے پیپر بنوا کر سائن کر کے بھیج دو، وہ سائن کر دے گا۔ اب تم بتاؤ، میرا دوست منیب وکیل ہے، پیپر بنوانے کے لیے اسے فون کر دوں؟ عماد نے بے تاثر سپاٹ لہجے میں اس سے پوچھا۔ حریم کی تو بے یقینی سے یوں آنکھیں پھٹی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں، جبکہ وہ ٹھوس بھرا لہجہ ذہن میں گونجا جب وہ کہا کرتا تھا وہ اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا۔ جب یوسف صاحب کی بھاری بوجھل دکھی آواز کمرے میں گونجی، ایک بات یاد رکھنا حریم، جو کچھ بھی ہوا تھا اس میں اس جان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہم جاہل نہیں تھے اس لیے اسے ختم کرنے کا نہیں کہا۔ اب بھی زندگی کے ہر قدم پر تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے، مگر اب جب تم نے آزاد ہونے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو تمہیں بیبی کو اس کے بابا کے حوالے کرنا پڑے گا۔ بہت جلد ہم چاہیں گے تمہارا گھر دوبارہ بس جائے، لیکن کوئی تمہیں اس ایکسٹرا بوجھ کے ساتھ قبول نہیں کرے گا۔ ویسے بھی جائش کی ہر ریاست کے بدلے میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا اس کا سگا باپ ہوتے ہوئے بھی اس کا بچہ کسی اور کے در پر پڑا رہے۔ میں نا انصافی نہیں کر سکتا اور انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ تم یہ بچہ اس کے سگے باپ کے حوالے کر دو، یوسف صاحب نے بے تاثر لہجے میں کہتے حریم کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسکائی۔ شام کا وقت تھا جب وہ چہرے پر گہری سنجیدگی طاری کیے انابیہ کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ جائش نے ہلکی سی دستک دی۔ اجازت ملنے پر وہ کمرے میں داخل ہوا۔ انابیہ بھی مغرب کی نماز ادا کر کے اٹھی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت؟ مجھے آواز دے دی ہوتی، میں چائے بنا دیتی۔ انابیہ، 7-8 ماہ سے تم نے افراز کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے، تمہارے مسلسل انکار نے اسے توڑ دیا ہے۔ کل بھی وہ دوبارہ پاکستان آ رہا ہے، پرسوں جمعے کے دن میں نے تمہارے سربراہ اور ولی ہونے کی حیثیت سے تمہارے اور فراز کے نکاح طے کر دیا ہے۔ خود کو ذہنی طور پر تیار رکھنا، میں فیصلہ کر چکا ہوں، اس فیصلے سے 1 انچ ادھر ادھر نہیں ہلنے والا۔ جائش نے 2 ٹوک لہجہ اختیار کیا، جبکہ انابیہ اپنی جگہ پر ساکت پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ گئی۔ آج سے کچھ ماہ پہلے افراز کے پروپوزل نے جائش کو پرسکون کر دیا تھا۔ تب جائش نے اس سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، اسے تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا، لیکن اس انسان کی اچھائی اور نیک نیتی کے سامنے جائش کو اس وقت گھٹنے ٹیکنے پڑے جب تمام حقیقت جان کر بھی وہ انابیہ کا خواہش مند رہا۔ ہاں، مگر اس نے جائش سے وعدہ لیا تھا وہ انابیہ کو نہ بتائے کہ جائش اسے تمام حقیقت بتا چکا ہے، تاکہ اس کا مان، اس کا وقار مجروح نہ ہو، اس کو ٹھیس نہ پہنچے۔ افراز نے کہا، انابیہ نکاح کے بعد اگر کسی قسم کے تحفظ کا شکار رہی تو وہ اپنے طریقے سے اسے بتا دے گا، لیکن وہ حقیقت سے واقف ہے۔ جائش کو انابیہ کے لیے افراز پرفیکٹ میچ لگا۔ اس نے کافی عاجزی سے انابیہ کا ہاتھ اپنے لیے مانگا تھا،
جائش نے انابیہ کے سامنے پیش کیا تو وہ ہتھے سے اکھڑ گئی۔ وہ صاف انکار کر دیا۔ اس کا انکار افراز تک پہنچایا تو اسے بے تحاشا دکھ ہوا۔ 2 ماہ تک انابیہ نے مثبت جواب لینے کے چکر میں یہاں پاکستان میں خوار ہوا، پھر آخرکار واپس امریکہ لوٹنا پڑا، مگر مسلسل جائش کے رابطے میں رہا، اس امید کے تحت کبھی تو اس ظالم لڑکی کا پتھر دل پگھلے گا۔ جائش نے بھی اتنے ماہ صبر و تحمل سے کام لیا، اسے بےعزتی یہ سوچ کر کہ تب شاید زخم تازہ تھا، اسے سوچنے کے لیے وقت درکار تھا، مگر اس پتھر سے کوئی چشمہ پھوٹتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ تب جائش نے خود اس کی زندگی کا اہم فیصلہ لینے کا سوچا، فیصلہ بھی کر گزرا۔ اب انابیہ بے یقینی سے اس کا سردپاد چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بھائی آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں میرے ساتھ؟ انابیہ ابھی تک صدمے کے زیر اثر تھی۔